کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرے سے نظر آنے والے مسلمان اندر سے امیہ بن خلف کی اولاد ہے؟ چہرے سے آنے والے مسلمان اندر سے کہیں منافق تو نہیں؟ اوپر سے نظر آنے والا مسلمان، نام کا مسلمان، کہیں اندر اسلام کا دشمن تو نہیں ہے کہ مسجدوں کے گرانے کا اعلان کر رہا ہے کہ ان مسجدوں سے آنے والی آذانیں ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ حکمرانوں، تمہیں کون سی ترقی کی ضرورت ہے؟ کیا اسلام میں تمہاری ترقی نہیں؟ کیا قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں تمہاری ترقی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا اس میں تمہاری ترقی نہیں ہے؟ کیا اس میں تمہاری ناکامی ہے؟ مسلمان کی ترقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. مسلمان کی ترقی، مسلمان کی کامیابی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، نہ کہ قرآن و سنت کی مخالفت کرنا. تم نے مسجدوں کو گرانے کا حکم دیا، تم نے یہ کہا کہ مسجدوں سے آنے والی صدائیں اللہ اکبر کی صدائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو ملک اسلام کے نام پر ہمارے وجود میں ہے، تم اس ملک میں مسجدیں گرانے اور مسجدوں کو منہدم کرنے کا حکم جاری کرتے ہو؟ کچھ شرم کرو، کچھ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. میرے محترم دوستو، میں اور آپ اگر اس طریقے سے اللہ کی ناشکری کریں گے، ہم آزادی کو اس چیز سے تعبیر دیں گے کہ ہم ناچیں، گانے گائیں اور فحاشی اور عریانی کے علم کو بلند کریں، تو یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے. آج فلسطین کا مسلمان لکنے کے لیے ترس رہا ہے، لکنے کے لیے. آج وہاں پر تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے، کوئی بم بارود نہیں گرایا گیا، کسی کو گولیوں سے نہیں مارا گیا، کسی کو میزائلوں سے نہیں مارا گیا. تڑپا کر ان کو خوراک مہیا نہ کر وہ بھوک کی وجہ سے، وہ پیاس کی وجہ سے بلک کر مر رہے ہیں. آپ اور میں اس ملک میں آزادی اللہ کی ناشکری کر کے گزر رہے، اللہ کی ناشکری کر کے منا رہے. ایسا نہیں ہوگا. اگر تم نے اللہ کی ناشکری کی، اگر ہم نے اللہ کی ناشکری کی، تو یہ دن دور نہیں کہ اگر وہاں پر لوگ کلمے کے لیے، لقمے کے لیے، ایک روٹی کے لیے، پانی کے گلاس کے لیے ترس رہے ہیں، وہ دن ہم پر کہیں نہ آ جائے، کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، ہم سے ہمارا رب روٹھ نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند. دنیا میں اگر کوئی مسلمان پریشان ہوگا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. آج کیا وجہ ہے کہ فلسطین کا مسلمان بھوک سے تڑپ کے مر رہا ہے؟ فلسطین کی میری ماں بہن بیٹی پیاس کی شدت برداشت نہ کر مر رہی ہے، سانس ان کا نکل رہا ہے، جان اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پانی کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہوا کرتے تھے کہ میری حکومت میں دریا کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا، عمر سے پوچھو گی یہاں تو انسانوں کے انسانوں مر رہے ہیں، یہاں تو انسان کے انسان روزانہ یومیہ 28 30 40 50 لوگ، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اللہ کو جان دے رہی ہے، اور بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. اور ہمارا دل ہے کہ لرزتا نہیں، ہمارا دل ہے کہ روتا نہیں. سینے میں دل ہے، یہ دل سے کوئی زیادہ سخت چیز، اشد قسوة من الحجارہ، کیا پتھر سے بھی کوئی سخت چیز اس دل کے اندر آ چکی کہ میں فلسطین کے معصوم بچے کو، فلسطین کے جوان کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو تڑپتا ہوا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مرتا ہوا دیکھ تو رہا ہوں، میرا دل لرزتا نہیں، میرا دل کانپ نہیں جاتا؟ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر. میرے محترم دوستو، کہیں نفاق تو ہمارے دل میں نہیں آیا؟ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو اجڑتا ہوا، بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا، مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے لٹتا ہوا، پٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل ہے کہ لرزتا نہیں، میرا دل ہے کہ تڑپتا نہیں، میرا دل ہے کہ روتا نہیں. کہیں میں منافق تو نہیں بن گیا؟ نبی کے فرمان کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. نبی کے فرمان کے مطابق اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو امت مسلمہ کے مسلمانوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے. کیا ہو گیا؟ یہاں امت مر رہی ہے، یہاں امت کٹ رہی ہے، لیکن دل ہے کہ لرزتا نہیں، دل ہے کہ بلکتا نہیں، دل ہے کہ روتا نہیں، تڑپتا نہیں.